الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیاروں، درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ درود شریف کے بے شمار فائدے ہیں جن میں سے چند میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب تک بندہ درود شریف پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قرات ثواب لکھا جاتا ہے جو کہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو پیمانے بڑھ بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ جو شخص درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے، اس کی دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے خولوں سے نجات پاتا ہے۔ شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ایمان لکھ دیا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے جب وہ حوض کوثر پر جائے گا، خصوصی عنایت ہوگی۔ درود پاک پڑھنے والا کل سخت پیاس کے دن امان میں ہوگا۔ پل صراط پر سے نہایت آسانی سے اور تیزی سے گزر جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والا پل صراط پر اسے نور عطا ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب نیک عملوں سے پیارا عمل ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ درود پاک تندرستی کو دور کر دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ درود پاک درود شریف پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جس کو بخشا جائے اس سے بھی نفع دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور پھر اس کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگار سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوا میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک کے ساتھ چھو جائے گا۔
درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کے سارے کاموں کے لیے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولی یعنی کہ ذمہ دار ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے سے دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جان کنی میں آسانی ہوتی ہے۔ جس مجلس میں درود شریف پڑھا جائے اس مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود پاک پڑھنے والے سے محبت فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے سے مصافحہ کریں گے۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے درود شریف کو سونے کی قلموں سے چاندی کے کاغذوں پر لکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا درود شریف فرشتے دربار رسالت میں لے جا کر یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں کے بیٹے فلاں نے حضور کے دربار میں درود پاک کا تحفہ حاضر کیا ہے، یا فلاں کی بیٹی فلاں نے حضور کے دربار میں درود پاک کا تحفہ حاضر کیا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ درود پاک پڑھنے والے کے سامنے بڑے بڑے جابروں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتی۔ درود پاک پڑھنے سے جنت وسیع ہوتی جاتی ہے۔ درود پاک کی کثرت سے بندہ اولیاء کرام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ قانون قدرت ہے کہ جو اس جہاں میں ہنستا ہے وہ اس جہاں میں روئے گا، اور جو یہاں روتا ہے وہ وہاں خوشیاں منائے گا۔ جو یہاں عیش کرتا ہے وہاں مصیبتوں میں پھنس جائے گا، لیکن درود پاک پڑھنے والے کے لیے یہاں بھی عیش ہے، وہاں بھی عیش ہے۔ یہاں بھی خوشیاں مناتا ہے اور وہ وہاں بھی خوشیاں منائے گا۔ درود پاک ساری نفل عبادتوں سے افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ درود پاک ہر خیر کا جالب اور ہر شر کا دافع ہے۔ درود پاک فتوحات کی چابی ہے۔ درود پاک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا بھی خسارہ نہیں ہے۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جس سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنا آرزوؤں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنا اہل سنت و جماعت کی علامت ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے۔ درود پاک آب حیات ہے۔ وہ آب حیات کے ہزاروں آب حیات اس پر قربان ہو جائیں، کیونکہ بالفرض کسی کو دنیا میں آب حیات مل جائے اور وہ اسے پی لیں اور پھر اسے 5000 5 یا 10,000 سال تک بلکہ قیامت تک زندگی مل جائے تو دنیاوی زندگی، گدلی زندگی، پریشانیوں کی زندگی، دھوکے فریب کی زندگی آخر ختم تو ہو ہی جائے گی، لیکن درود پاک وہ آب حیات ہے کہ جس نے اسے پی لیا اسے جنت میں وہ زندگی عطا ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں، مثلاً 1000 لاکھ کروڑ ارب خرب 100 سال یہ گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ ابدی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اس زندگی میں گدلا پن نہیں، پھر اس زندگی میں دھوکہ فریب نہیں، پھر اس زندگی میں بے چینی نہیں، پھر اس زندگی میں دکھ درد نہیں، بلکہ چین ہی چین ہے، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ تو دنیا کا آب حیات اس آب حیات کا ہم پلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درود پاک اسم اعظم ہے۔ جیسے اسم اعظم سے سارے کے سارے کام ہوا وہ دنیا کی کام ہوا آخرت کے سب پورے ہو جاتے ہیں، یوں ہی درود پاک سے سارے کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ آج انسان مصیبتوں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا سبب تو یہ ہے کہ ہم نے خواہشات کو اپنایا،
اور اس ذات برکات کے دامن سے دور ہو گئے، جس ذات والا صفات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور نت نئی مصیبتوں کا علاج یہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ انسان جتنا ان کے مبارک قدموں کے قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی اس سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوتی جائیں گی۔ جو ان کے قدموں سے لگ گیا وہ بچ گیا، اور جو ہٹ گیا وہ تو پس گیا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، یہ مثال صرف افہام و تفہیم سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ان کی شان اس سے بالا والا ہے، عرفہ والا ہے۔ مثال یہ کہ چکی ہوا دستی یعنی گھریلو چکی ہو یا مشینی، طریقہ کار تو ایک ہی ہے، وہ یہ کہ درمیان میں ایک مرکز، ایک کلی سی ہوتی ہے جس کے گردا گرد پتھر گھومتا ہے۔ اس کلی کے سر پر دانے ڈالے جاتے ہیں، وہ دانے جب کلی کے قدموں سے دور ہوتے ہیں تو پتھر کی زد میں آ جاتے ہیں اور پس جاتے ہیں۔ دانے جتنا کلی کے قدموں سے دور ہوں گے اتنی ہی پتھر کی مار زیادہ پڑے گی۔ اب آپ بھی سوچ کر بتائیں کہ جو دانہ کلی کے قدموں کو نہ چھوڑے اسے پتھر کی گردش کا کیا ڈر، اور جب کلی کا دامن چھوٹ گیا چکی کی گردش اسے نیست و نابود کر دے گی۔ بلا تشبیہ کائنات کا مرکز وہ ذاتی گرامی ہے جس سے رب سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔ ساری کی ساری کائنات ان کے گرد گھوم رہی ہے، اور جو شخص ان کے قدموں سے لپٹا رہے اسے گردش زمانہ کا کیا خوف، اس سے گردش زمانہ اس وقت ہی اپنی لپیٹ میں لے گی جب وہ مرکز کائنات کا دامن چھوڑ دے گا۔ لہٰذا ہمارے حادثات زمانہ سے، پریشانی اور مصیبتوں سے بچے رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے قریب ہوتے جائیں، اور قرب کا ذریعہ ہے درود پاک کی کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہیں جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ تو میرے عزیزوں، درود پاک کے بے شمار اور ان گنت فوائد ہیں، جن میں سے میں نے کچھ آپ کو بتائے ہیں۔ یہ سارے کے سارے فائدے بلا شک و شبہ آپ کو حاصل ہوں گے، مگر جب آپ ان کا بن کر تو دیکھیں۔ اگر تو ان سے بیگانہ رہے اور کہتا پھرے کہ میرا فلاں کام نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، تو قصور کس کا؟ تیرا اپنا ہے۔ آفتاب تو پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے اور پورے جہان کے لیے بلکہ سب جہانوں کے لیے فیض رساں ہے، لیکن اگر شپرائے چشم کہتا پھرے کہ آفتاب نہیں ہے تو قصور کس کا ہے؟ تو قصور اس کا اپنا ہے۔ آفتاب کی فیض رسانی میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے میرے عزیزوں ان کا دامن پکڑ لیں، ان کو اپنے دل میں جگہ دیں، دل میں حبیب مصطفیٰ، حبیب خدا، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عظمت پیدا کر، کیونکہ جو دل ان کی محبت و عظمت سے خالی ہے اس کے درود پاک پڑھنے کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دین ہے، ان کی محبت ایمان ہے، ان کی محبت ایمان کا رکن ہے، ان کی محبت ایمان کی شرط ہے۔ اصل ایمان کے لیے اصل محبت شرط ہے، اور ایمان کے کامل کے لیے آقا دو جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت شرط ہے۔ نیز اسی لیے ہے جس دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں۔ لہٰذا سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا رکن ہے کہ کسی بندے کا ایمان محبت رسول کے بغیر نہ ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ہی مقبول ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے شرط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شرط ہے۔ لہٰذا جو شخص نبی اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، دربار الہی سے مردود ہے۔
ایک کلمہ گو مسلمان نے یوں کہہ دیا کہ مجھے تو اللہ کے رسول سے ایمان کی طرف صرف رہنمائی ملی ہے۔ کیا کہا اس نے کہ مجھے تو اللہ کے رسول سے ایمان کی طرف صرف رہنمائی ملی ہے، باقی ایمان کا نور وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، نبی کی طرف سے ایمان کا نور نہیں ہے۔ یہ سن کر ایک اللہ والے نے فرمایا، ارے کیا کہتا ہے؟ کیا اگر ہم وہ نور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچ رہا ہے کاٹ دیں اور تیرے پاس وہ ہدایت، وہ رہنمائی رہ جائے جس کا تو ذکر کرتا ہے، کیا تجھے یہ منظور ہے؟ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بد نصیب صلیب کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کافر ہو گیا اور وہ کفر پر ہی مر گیا، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو العباس تیجانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، جو شخص حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے بغیر حضور کی جناب سے منہ پھیر کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب چاہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہا درجے کی ناراضگی اور غضب کا حقدار ہے، وہ غایت درجے کی دوری اور لعنت کا مستحق ہے، اس کی ساری کوششیں رائگاں ہیں اور اس کی اعمال خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، تو وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر کرے، کیونکہ ایسا شخص مردود ہے، مقہور ہے، مبغوض ہے، مطرود ہے، مہجور ہے، ممکور ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سچا پکا مومن کب بنوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ اس نے عرض کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کب ہوگی؟ فرمایا، جب تو اس کے رسول سے محبت کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر عرض کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب سے میری محبت کب ہوگی؟ فرمایا کہ جب تو ان کے طریقے پر چلے گا اور ان کی سنت کی پیروی کرے گا اور ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے گا اور ان سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ تو بغض رکھے گا، اور کسی سے محبت کرے تو ان کی محبت کی وجہ سے محبت کرے، اور اگر کسی سے دعوت رکھے تو ان کی وجہ سے رکھیں۔ پھر فرمایا، لوگوں کا ایمان ایک جیسا نہیں، بلکہ جس کے دل میں میری محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان قوی ہوگا، یوں ہی لوگوں کا کفر ایک جیسا نہیں، بلکہ جس کے دل میں میرے متعلق بغض زیادہ ہوگا اس کا کفر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ پھر فرمایا، خبردار جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان نہیں، خبردار جس کے دل میں محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، خبردار جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ تو میرے پیارو، اس محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ سید المکرم حضرت شاہی غلام علی دہلوی خود سرا فرماتے ہیں، ایک دفعہ دوزخ کا خوف مجھ پر غالب ہوا، میں عالم بالا میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ محبوب کبریا شاہ انبیاء صلوات اللہ سبحانہ تعالیٰ علیہم وعلیہم اجمعین کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ پہلے تو دل میں محبت پیدا کر، ان کی عظمت دل میں بٹھا لو، اور محبت کا تقاضا ہے کہ تو اپنے بیگانے کو پہچان، جو ان کا ہے تو بھی ان کا بنے، جو ان سے بیگانہ ہے تو بھی ان سے بیگانہ رہے۔ اگر ایسا ہو کر درود پاک پڑھے تو رحمت کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے۔ جتنے فوائد درود پاک کے ذکر ہوئے ہیں ان سے 1000 گنا فوائد کا تو مستحق ہوگا، وگرنہ محرومی کے سوا تجھے کچھ نہ ملے گا۔ اب اپنے بیگانے کی پہچان کیا ہے؟ تو گر عرض یہ ہے
یعنی برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو یعنی برتن سے وہی چیز چھلکتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے۔ محبت والوں کی زبان و قلم سے تو محبت و عظمت کی باتیں سنے گا، اور بیگانوں کی زبان و قلم سے بیگانگی کی باتیں سنے گا۔ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارک ہے، عام مومنوں کی مقام کی انتہا ولیوں کے مقام کی ابتدا ہے، ولیوں کے مقام کی انتہا شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہے، شہیدوں کے مقام کی انتہا صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے، صدیقوں کے مقام کی انتہا نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور نبیوں کے مقام کی انتہا رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، رسولوں کے مقام کی انتہا اول العظم کے مقام کی ابتدا ہے، اول العظم کے مقام کی انتہا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے، اور حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی انتہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ میرے آقا کا رب ہے۔ سیدی و سندھی خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوا اور معاجہ شریف میں حاضری دی تو وہاں چشم دل سے مشاہدہ کیا کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک عرش فرش تک مرکز جمیع کائنات ہے، ہرچند یہ کہ وہاب متعلق عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن جس کسی کو فیض پہنچا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہی پہنچا ہے، اور مہمات ملک الموت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہتمام سے انصرام پاتی ہے، یعنی صرف اس جہاں کے ہی نہیں بلکہ ملک الموت کے محتمیم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ گویا ساری خدائی کو انعامات شب روز روزہ متحرہ سے پہنچتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ حبیب ہی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ انبیاء کرام علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرچشمہ آب حیات کے پیالے سے سیراب و مستفید ہیں، اور اولیاء کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بے پایا سمندر رحمت کی ایک گونج پر کانیہ اور منتفع ہیں، فرشتے ان کی طفیلی اور آسمان ان کے حویلی ہیں، وجود کا رشتہ ان کے ساتھ منسلک اور ایجاد کا سلسلہ ان کے ساتھ مربوط اور رحبوبیت کا ظہور ان کے ساتھ وابستہ ہے، جملہ کائنات انہی کے دم قدم سے قائم ہیں، اور کائنات کا خالق ان کی رضا کا طالب ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ساری زمین کا مالک بنا دیا ہے، جنتیوں کے درمیان جنت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی تقسیم فرمائیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسرار الہی کا خزانہ ہے اور حکم کے نافذ ہونے کا مرکز و محور، لہٰذا کوئی امر نافذ نہیں ہو سکتا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے، اور کوئی چیز کسی تک منتقل نہیں ہو سکتی مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست کرم سے۔ جب حضور کسی امر کا ارادہ فرمائیں تو اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کے حکم کو جہان میں کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار ہیں احکام شرعیہ میں سے جس کے لیے جو چاہے خاص کر لے۔ انسان علائق بدنیہ اور عوائق طبیعہ میں ڈوبا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غایت تنزہ و تقدس میں ہے، دونوں کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فیض لینا وسیلہ اور واسطے کے بغیر ناممکن ہے، اور وہ واسطہ حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔
अब ذرا बेगानगी की भी चंद बातें मुलाहिज़ा फ़रमाएं ताकि आपको अपने और बेगाने के दरमियान तमीज़ करना भी आसान हो जाए। यकीन जान लेना चाहिए कि हर महलूक बड़ी हो या छोटी, वो अल्लाह सुब्हाना ताला की शान के आगे चमार से भी ज़्यादा ज़लील है। दूसरा, सारे कारोबार जहाँ अल्लाह ही के चाहने से होता है, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। तीसरा, पैगम्बर का सिर्फ इतना ही काम है कि वो बुरे काम से डराए और भले काम पर खुशखबरी सुनाए। चौथा, औलिया व अम्बिया व इमाम ज़्यादा पीर व शहीद यानी जितने अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं वो सब इंसान ही हैं और बंदे आजिज़ और हमारे भाई हैं। पाँचवा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। शैतान मुल्कुल मौत को रोए ज़मीन का इल्मे मोहित है। अस्तग़फिरुल्लाह। ये चंद ही बातें बतौर नमूना सिर्फ अपने मुसलमानों भाइयों की खैर हवाई के लिए दर्ज की हैं। जिस मुसलमान के दिल में मोहब्बत रसूल और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा वह बड़ी आसानी से अपने बेगाने को पहचान लेगा। लेकिन जो दिल इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाली हो गया वो अपने आप को खुद जाने और इसका काम। या अल्लाह हमें नज़र बसीरत अता कर कि हम अपने बेगाने को पहचानें और हम कब्र के अज़ाब से नेज़ क़यामत की रुसवाई से बच जाएं। ऐ अल्लाह ताला वो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मिला, जो हवाज़ वैस करनी को नसीब हुआ, हमें भी इससे वाफिर हिस्सा अता फ़रमा दें। अब मेरे प्यारों, जबकि आप पर रोशन हो गया कि मोहब्बत व अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कुछ भी नहीं है और अब तेरा दिल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जगमगा उठा, तो अब इस लाज़वाल दौलत, बेमिसाल नेमत और दोनों जहां की सआदत दुरूद पाक की तरफ आ और हिम्मत से आगे बढ़। मेरे प्यारों, ये वो दौलत है कि जिसकी इंतहा नहीं है। जिसने दुरूद पाक को ले लिया उसने दोनों जहां को ले लिया। मुनकुल है कि सुल्तान महमूद गज़नवी ने एक दिन दुनियावी दौलत के बाल लगवाए, हर किस्म की चीज़ें और नेमतें रख दी और अपने गुलामों लोंडियों को बुलाकर कहा जिसका जो दिल चाहे वो ले ले। किसी ने कोई चीज़ उठाई और किसी ने कोई चीज़, लेकिन अयाज़ खामोश खड़ा रहा। जब सारी चीज़ें ले ली गई तो सुल्तान महमूद ने अयाज़ से पूछा, तूने कुछ नहीं लिया? अयाज़ ने जवाब दिया, मैंने सब कुछ ले लिया। और ये कहकर बादशाह के सर पर हाथ रख दिया और कहा, जब मैंने बादशाह ले लिया तो सारी बादशाही ले ली। यूँ ही बिला तशबीहा बाकी और औराद व वज़ाइफ अपनी अपनी जगह सदहा बरकतों का ज़रिया है, लेकिन जिसने दुरूद पाक को ले लिया उसने शाही कौनैन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ले लिया। जिसे सारे जहानों की रहमत मिल गई उससे सब कुछ मिल गया। लेकिन ये भी याद रखो कि इस आदत का ताज हर कसो नाकिस के सर पर नहीं रखा जाता और शाही बाज की खुराक मर्दार और होर गिद्ध के मुंह में नहीं डाली जाती, बल्कि ये दौलत तो किसी ऊंची किस्मत वाले को हासिल होती है। इसलिए मेरे प्यारों, जिस जमात ने पूरी मेहनत और मुजाहदे से अपनी जान को पाक किया है, ये इज़्ज़त और इकबाल का ताज उन्हीं के सर पर रखा जाता है। अगर तुझ में हिम्मत है तो इस चंद रोज़ा और फ़ानी दुनिया में अपने ऊपर आराम का दरवाज़ा बंद करके दुनिया की आसूदगी को रुखसत कर और बहादुराना तरीके से इस मैदान में बाजी जीत ले, ताकि बाजी जीतने वालों में तेरा नाम भी लिख दिया जाए और तू भी अनामो इकराम का हकदार ठहरे। जो लोग कोशिश करते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला की तौफीक भी उनके शामिल हाल होती है। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको, मुझे और हम सब मुसलमानों को दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं रहें हमेशा हंस से मुस्कुराते रहें, सदा शाद और आबाद रहें। अल्लाह पाक ने हमें ईमान वाली ज़िंदगी दी है, अल्लाह पाक हमें ईमान पर मौत भी अता करें। अल्लाह पाक हमें सुनते रसूल पर चलने की तौफीक अता करें और कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और हमारी औलादों को अपने प्यारे और फरमाबरदार बंदों में शामिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलती हूँ फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।